کرتا ہوں, میں نے کہا اوے حضور کی قیامت تک عزت. اب پیرا ایسے ہی ہو سکتا ہے, صحابہ تلواراں سجائیاں ہوئیاں, نیزے تے بھالے ہاتھے چ پکڑے ہوئے, دائیں بائیں حضور اونٹنی ہوتے سوار, تے دائیں بائیں صحابہ ہیں جناب, میں حضور آ رہے. میں نے کوئی کٹ کے دے وے حدیث کے صحابہ تسبیحاں لے کے حضور نو لین گئے. قبیلہ اقبال اگے آ گیا, حضور کو گستاخی ہو گئی, تسی تو چھڈ کے جا رہے. فرمایا نہیں, یہ مامورتن ہے, یہ میری اونٹنی مامورتن ہے, اس کو حکم دیا گیا ہے جانے کا. یہ جہاں اپنی مرضی سے بیٹھے گی وہاں ہی میں نے رہنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا. حضور نے وہ دیا مہاراں اتے سٹ دے دیا. ہر صحابی دروازے کھول کے کھڑے سن, اور صحابہ دیاں بچیاں پڑھ رہی سن, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اے وداع دی گھاٹیاں وچوں چن نکل آئے, طلع البدر علینا. پھر مولویاں کی حضور دیاں شاناں گان, پھر ہاں جی, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع تے وجب الشکر علینا. فرماؤ ساڈیاں تے نسلاں تے بھی شکر واجب ہے. اور جب تک دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں گے, یہ دعا ضرور کریں گے, یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا حبیب مدینہ منورہ تشریف لائے. اے بچیاں پڑھ رہی سن مسلمانوں دیاں, اج دیاں مسلمانوں دیاں بچیاں کہہ دیں اسی گانے گانے. میں آخیا جی بہو ہی شوق ہے نا, تے گھراں وچ بہ کے قرآن پڑھو, تے قرآن تو بعد پھر حضور دی نعت پڑھیا کرو, طلع البدر علینا. کیوں جی تساں کہڑے پاسے کڑیو چل پئی ہو؟ او کڑیاں قیامت نو پھر کی کہن گیاں تانوں, تساں کہڑے پاسے چلی ہو؟ اساں تا حضور آئے تو پھر دسو. ہاں جی, وہ تے فرشتے نے بھی کان لا لے ہونے. اے نابالغ بچیاں آج کی پڑھ رہی ہیں, اور مدینے دی نابالغ بچیاں نو سمجھ آیا, اور مولویوں تانوں دین پڑھ کے سمجھ نہیں آیا کہ حضور کی آمد پر کیا کہا جاتا ہے. طلع البدر علینا یہ پڑھا جاتا ہے. حضور نے صحابہ نو بلایا, بھئی اب چلیے. 3 دن حضور ہجرت کے بعد قباء شریف رہے, وہاں حضور نے مسجد تعمیر فرمائی. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جدوں پتھر چک کے لے آندے سن تے آپ موڈے تے وڈے وڈے پتھر تے قد افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عند راقدی. پھر ساڑھے سیرت نگارہ نے لکھا کہ جدوں نے شعر پڑھے نا, پھر رسول اللہ اپنی زبان اقدس تے حضور بھی یہ شعر دہراندے سن. تم کہتے ہو کہ امریکہ کی غلامی کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم کہتے ہو کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے ساتھ غداری کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم عورتیں مسجدوں کے محراب کے اندر نچا کر دنیا کے اندر عزت پا جاؤ گے, اور تم قرآن و حدیث نصاب سے نکال کر دنیا کے اندر فلاح پا جاؤ گے. سنو رسول اللہ کے غلام نے شعر کیا پڑھے, اور اس زبان, وہ زبان جس کو سب گن کی کنجی کہیں, اس زبان پر بھی یہ شعر جاری ہو گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں قد افلح من یعالج المساجد. فرمایا قیامت تک وہی مسلمان کامیاب رہے جنہوں نے مسجدوں کو آباد رکھا. یا مسجدوں میں کڑیاں نچائیاں, اسی تے مسجد وزیر خان دی آبادی واسطے گئے. قد افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا. فرمایا قیامت تک وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو کھڑے کھڑے بھی قرآن پڑھتے رہے اور بیٹھے ہوئے بھی قرآن پڑھتے رہے. ولا یبیت اللیل عند راقدی. اور جب دنیا سو جائے تو پھر اٹھ کے نمازاں پڑھتے رہے, وہ کامیاب ہو گئے. قبیلہ بن عامر بن عوف کے درمیان حضور صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. نماز کا ٹائم ہو گیا, حضرت بلال آ گئے. آئے کہ نہ کول صدیق اکبر کو, ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد جس نے اس مسلح پر کھڑا ہونا ہے یہی ہے. جب بلال ابو بکر کو آن, اور کس لیے آئے؟ نماز پڑھانے کے لیے آئے. اگر صدیوں بعد کسی کو ابو بکر کی امامت اور خلافت پر تکلیف ہے تو اپنی موت خود مر جائے, گٹر میں منہ ڈالے, ہمیں اسے کیا غرض ہے؟ کیوں جی؟ ہاں تو وہ تو صدیق اکبر کے پاس آئے, صحابہ ہزاراں, وہاں حضرت عمر بھی موجود, عثمان غنی بھی موجود, مولا علی بھی موجود, ابو ہریرہ بھی موجود, ابی بن کعب بھی موجود, ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود, عبد الرحمن بن عوف بھی موجود, سعد بن ابی وقاص بھی موجود, سعید بن زید بھی موجود, اور ابو ذر غفاری بھی موجود, جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا آسمان تے تھلے تے زمین تے اتے آج تک یہ جا سچا بندہ کوئی نہیں چلیا.
یہ ساریاں شانہ والے موجود، لیکن حضرت بلال کو پتہ تھا کہ رسول اللہ جب ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس مسلح پر جس نے کھڑا ہونا ہے بلال پہلے کھڑا کر دے انہیں۔ فرمایا آپ نماز پڑھائیں گے؟ تاخیر ہو گئی حضور کے تشریف لانے سے، میں اقامت پڑھوں؟ فرمایا ہاں پڑھے اقامت۔ اقامت حضرت بلال نے پڑھی، صدیق اکبر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فجاء رسول اللہ والناس فی الصلاۃ، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اس دوران حضور جلوہ گر ہو گئے، حضور آ گئے۔ بخدا خدا کا یہی ادا، نماز صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں اور پیچھے حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہیں، حیدر کرار کھڑے ہیں، خالد بن ولید کھڑے ہیں، آہا حضرت مثنیٰ کھڑے ہیں، حضرت شرحبیل کھڑے ہیں، حضرت درار بن ازور کھڑے ہیں۔ باقی صحابہ دا زیرہ پاندے سن نہ جنگ اجتے، آپ قمیض بھی لا دیندے سن۔ تم آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ، یہ درار بن ازور بھی پیچھے کھڑے سن۔ جب رسول اللہ تشریف لائے، یہ بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں بغیر ترجمے کے ہے، والناس فی الصلاۃ فتخلص، جب حضور تشریف لائے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا حضور آ گئے؟ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب۔